جب انسان جھوٹ بولتا ہے اور لالچ اختیار کرتا ہے، حرص، طمع اور سازش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو کامیاب نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ اس شخص کو برباد کر دیتے ہیں، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص ان کے پاس آیا اور آ کر اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں آپ کے ساتھ کچھ دن گزارنا چاہتا ہوں، جہاں آپ جائیں گے وہاں آپ کے ساتھ جاؤں گا، کچھ آپ سے سیکھوں گا اور آپ سے علم حاصل کروں گا، آپ کی صحبت اٹھاؤں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، تم میرے ساتھ وقت گزارو۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سفر کے لیے نکلے تو اپنے گھر سے 3 خبز، جو 3 نان ہوتے ہیں، جو 3 روٹیاں آپ ان کو کہہ لیں، 3 خبز یا 3 نان یا 3 روٹیاں لے کے گھر سے نکلے، اور راستے میں جب کافی سفر طے کر لیا تو آپ اور آپ کے ساتھ جو شخص تھا دونوں بیٹھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہ تینوں روٹیاں نکالیں، ایک روٹی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کھا لی اور ایک روٹی اس شخص نے کھا لی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اٹھ کر گئے ہاتھ دھونے کے لیے اور پانی پینے کے لیے، تو جب آپ واپس آئے تو آپ نے دیکھا کہ دسترخوان پہ وہ جو ایک روٹی بچی ہوئی تھی وہ روٹی وہاں نہیں ہے۔ تو آپ نے اس سے پوچھا کہ بھئی وہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ ایک میں نے کھائی، ایک تم نے کھائی، وہ جو تیسری روٹی تھی وہ کدھر گئی؟ تو اس شخص نے کہا کہ مجھے نہیں پتا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا تمہیں نہیں پتا کہ وہ روٹی کہاں گئی؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا۔ ناظرین، سفر شروع ہو گیا۔ دوسرے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا اور دونوں کو بھوک لگ رہی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک ہرن ہے، اس کو آپ نے ذبح کیا، اور ذبح کرنے کے بعد آپ نے اس کا گوشت بھنا اور وہ خود بھی کھایا اور اس شخص کو بھی کھلایا، اور بعد میں اس ہرن کو دوبارہ اللہ کے حکم سے زندہ کر کے جو ہے وہ جنگل میں چھوڑ دیا۔ اور جب اس کو خوب کھلا پلا دیا اپنے ساتھی کو جو ان کے ساتھ شامل ہوا تھا سفر میں کچھ علم حاصل کرنے کے لیے، تو اس سے پوچھا کہ بھائی بتاؤ کہ اس دن کل 3 روٹیاں تھیں، ایک روٹی میں نے کھائی، ایک روٹی تم نے کھائی، تیسری روٹی کہاں گئی؟ تو اس نے کہا نہیں مجھے نہیں پتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آپ آگے چلے۔ آگے چلنے کے بعد تھوڑا سا سفر اور طے کیا تو آپ کو 3 بڑے بڑے پتھر جو ہے وہ نظر آئے۔ تو آپ نے کیا کیا کہ اللہ کے حکم سے ان تینوں پتھروں کو سونے کا بنا دیا، اور وہ جو تینوں پتھر سونے کے بن گئے تو آپ نے اس شخص سے کہا کہ میں اپنے گھر سے 3 روٹیاں لایا تھا، ایک روٹی میں نے کھائی، ایک روٹی تم نے کھائی، تیسری روٹی پتہ نہیں کس نے کھائی، تو لہذا یہ 3 اینٹیں ہیں سونے کی، 3 پتھر ہیں سونے کے، ایک تمہارا، ایک میرا اور ایک اس تیسرے شخص کا جس نے وہ روٹی کھائی۔ تو ایک دم وہ شخص بول اٹھا کہ وہ تیسری روٹی تو میں نے کھائی تھی، تو لہذا یہ تیسرا پتھر جو ہے یہ میرا ہے، یعنی 2 پتھر میرے اور 1 پتھر آپ کا سونے کا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو صرف مجھے یہ پتہ کرنا تھا کہ وہ تیسری روٹی کس نے کھائی، لہذا وہ تم نے کھائی تھی، تو اب ایسا کرو یہ تینوں پتھر تم رکھ لو، اور اس کو تینوں سونے کے پتھر دے کر آپ جو ہے وہ اس سے جدا ہو گئے، اور اسے کہا کہ بس میرا اور تمہارا سفر ختم، ساتھ ختم، اب تم اپنے راستے اور میں اپنے راستے۔ لہذا ناظرین، اب وہ شخص خوشی خوشی 3
اینٹیں سونے کی لے کر جو ہے وہ جا رہا تھا، راستے میں اس نے قیام کیا تو دو ڈاکوؤں نے اس کے اوپر حملہ کیا اور اس سے وہ 3 اینٹیں سونے کی چھیننے کی کوشش کی۔ تو لہذا اس شخص نے ان دونوں کو کہا، ان دونوں ڈاکوؤں کو، کہ دیکھو تم مجھے قتل کرو گے اور یہ تینوں سونے کی اینٹیں لے لو گے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد جو بادشاہ وقت ہے وہ تمہیں پکڑے گا اور تمہیں سزا دے گا، ہو سکتا ہے سزائے موت دے دے، اور تم سے یہ سونا بھی چھین لے گا۔ اور اگر بادشاہ وقت نے تمہارے ساتھ یہ سلوک نہیں کیا تو میرے جو گھر والے ہیں وہ میری تلاش میں نکلیں گے، اور جب ان کو پتہ چلے گا کہ میں قتل کر دیا گیا ہوں تو وہ تمہیں تلاش کریں گے اور تمہیں جو ہے وہ ایک نہ ایک دن پکڑ لیں گے اور تمہیں اس جرم کی سزا مل کے رہے گی۔ تو لہذا میں تمہیں ایک مشورہ دیتا ہوں، وہ میری ایڈوائز یہ ہے کہ یہ 3 سونے کی اینٹیں ہیں اور ہم 3 فرد ہیں، تو لہذا ہم تینوں ایسا کرتے ہیں کہ ایک ایک رکھ لیتے ہیں اور میں خوشی سے تمہیں ایک ایک اینٹ سونے کی دے دیتا ہوں، اور اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ تمہیں کوئی جرم کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، نہ تم مجرم ہوگے قانون کی نگاہ میں، نہ میرے گھر والے تمہیں ڈھونڈیں گے، تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، تم آزادی کے ساتھ زندگی گزارنا، اور ایک ایک اینٹ بہت ہے ہم دونوں کے لیے، تمہارے لیے ایک ایک اینٹ، میرے لیے ایک اینٹ۔ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، یہ تو بڑا اچھا مشورہ ہے کہ آپ بغیر جرم کے، بغیر تمہیں قتل کیے، بغیر کسی پریشانی کے ہمیں سونا مل رہا ہے۔ تو ان دونوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ اب وہ تینوں جو ہے وہ ساتھ سفر کرنا شروع کر دیا۔ ابھی تھوڑا سا آگے گئے تھے، بھوک لگی، تو وہ جو شخص جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مصاحب تھا، جو ساتھی تھا، اس نے کیا کیا؟ اس نے ایک شخص کو کہا کہ جاؤ یہ پیسے لو اور جا کے کچھ کھانا لے کر آؤ، شہر سے جاؤ کھانے کی کوئی چیز لے کے آؤ، بھوک لگ رہی ہے۔ تو وہ شخص جب کھانا لینے کے لیے گیا تو پیچھے سے اس نے جو ایک فرد رہ گیا تھا اس کو کہا دیکھو ہم دونوں کیا کرتے ہیں کہ جب وہ تیسرا شخص آئے گا تو ہم دونوں مل کر اس کو قتل کر دیں گے، اور جب اس کو قتل کریں گے تو اس کی جو سونے کی اینٹ ہے وہ ہم دونوں آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ اور وہ جو تیسرا شخص جو کھانا لینے کے لیے گیا تھا اس نے کیا پلان کیا؟ جب اس نے کھانا لیا تو اس نے، شیطان نے اس کو بہکایا، کہا کہ بھئی تم کھانے میں زہر ملا دو اور یہ زہر والا کھانا ان دونوں کو کھلا دو، اور وہ دونوں مر جائیں گے کھانا کھا کر، تو تم ان دونوں کی سونے کی اینٹیں بھی لے لینا۔ تو لہذا اس نے کھانے میں زہر ملا دیا اور یہ دونوں پلان کر کے بیٹھے ہیں کہ جیسے ہی وہ آئے گا ہم اس کو قتل کر دیں گے۔ تو لہذا وہ شخص جب آیا اور اس نے جب کھانا رکھا تو ان دونوں نے مل کر اس کو قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد دونوں نے کہا کہ اچھا بھوک لگ رہی ہے، اطمینان سے کھانا کھاتے ہیں، تو لہذا دونوں نے بیٹھ کر کھانا کھایا، اور کھانے کے اندر زہر ملا ہوا تھا ناظرین، اور وہ زہر والا کھانا کھا کے یہ دونوں بھی مر گئے اور 3 سونے کی اینٹیں اپنی جگہ پہ پڑی رہیں۔ ناظرین، اس واقعے کو سنانے کا میرا مقصد کیا ہے؟ آپ حضرات نے اس واقعے سے سمجھ بھی لیا ہوگا کہ انسان کو لالچ اور جھوٹ اور سازش، جب انسان جھوٹ بولتا ہے اور لالچ اختیار کرتا ہے، حرص، طمع اور سازش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو کامیاب نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ اس شخص کو برباد کر دیتے ہیں، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا۔ اب وہ جو شخص تھا، اس قصے سے ہمیں کیا عبرت ملتی ہے؟ اس قصے سے ہمیں عبرت ملتی ہے، ایک تو اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ ملا، اس کو جو ہے علم حاصل کرنا چاہیے تھا، اس کو جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فیض حاصل کرنا چاہیے تھا، اور وہ ان کی خدمت کرتا، اور اس خدمت کے عوض میں، اس علم کے عوض میں، اس فیض کے عوض میں وہ تاریخ میں اس کا نام لکھا جاتا، اور وہ بہت بڑا اسکالر بن سکتا تھا، بہت بڑا جو ہے وہ دین کا داعی بن سکتا تھا، اور اس کی ایک عزت ہوتی، اس کا ایک مقام ہوتا، اور وہ اپنا ایک رتبہ بنا سکتا تھا۔ لیکن اس شخص نے صرف ایک روٹی کا لالچ، جو ایک روٹی جو بچی ہوئی تھی وہ روٹی اس نے کھا لی، لالچ کی، اور لالچ میں اس روٹی کو کھایا۔ اگر وہ اس کو بھوک لگ رہی تھی تو وہ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھ بھی سکتا تھا کہ جی میں بھوکا ہوں اور تیسری روٹی جو ہے مجھے بھوک لگ رہی تھی وہ میں نے کھا لی۔ تو لہذا ایک تو اس نے جھوٹ بولا، اور دوسرا اس نے جو ہے وہ لالچ کو اختیار کیا۔ اور اگر وہ یہ کرتا کہ اس روٹی کے 2 حصے کرتا
آدھی خود کھا لیتا، آدھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے چھوڑ دیتا تو اس میں بھی جو ہے اس کی نجات ہو سکتی تھی، وہ بچ سکتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اس سے پوچھا کہ یہ کس نے کھائی تو اس کو بتا دینا چاہیے تھا کہ جی میں نے کھائی ہے، اور میں نے کیوں کھائی ہے بتا دیتا کہ میں بھوکا تھا تو مجھے بھوک لگ رہی تھی میں نے کھا لی، تو لہذا اس وقت اس نے کیا کیا، جھوٹ بولا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کے نبی تھے، آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ ان کو کئی معجزات عطا فرمائے تھے، وہ تو لوگوں کو یہ تک بتا دیتے تھے کہ تم اپنے گھروں کے اندر کیا ذخیرہ کر کے آئے ہو، ان کو تو پتہ تھا کہ روٹی اسی نے کھائی ہے۔ لیکن پھر جب دوسرا موقع جب آیا، جب اس کو پیٹ بھر کر ہرن کا گوشت کھلایا اور پھر پیٹ بھرنے کے بعد اس سے دوبارہ پوچھا کہ وہ تیسری روٹی کس نے کھائی تھی، تو ناظرین اس وقت اس کو اندازہ ہو جانا چاہیے تھا کہ جس شخص کے ساتھ میں سفر کر رہا ہوں اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت عطا کی ہے کہ پہلے تو وہ گھر سے روٹی بنا کر لایا اور پہلے اس نے وہ کھلائی، پھر اب اس نے ہرن کا گوشت مجھے کھلایا ہے، تو لہذا اس کے ساتھ رہنے سے میں بھوکا تو مر نہیں سکتا، اور یہ تو مجھے ہرن کا بھنا ہوا گوشت بھی کھلا رہا ہے، تو لہذا اس کو اس وقت میں ایکسیپٹ کر لینا چاہیے تھا کہ وہ تیسری روٹی جب پوچھا کہ کس نے کھائی تو بتا دینا چاہیے تھا کہ میں نے کھائی۔ ناظرین اس نے جو ہے اس وقت میں بھی نہیں بتایا، اور پھر جب وہ سونے کی اینٹیں بنائی، 3 پتھر سونے کے بنائے، اور اس وقت جب اس سے پوچھا تو اس نے اس سونے کی لالچ کے اندر کہا کہ وہ تیسری روٹی میں نے کھائی تھی تاکہ وہ اینٹ جو ہے تیسری مجھے مل جائے۔ یہاں پر بھی اس نے لالچ سے کام لیا، اور پھر جب ڈاکو آئے اس نے اس کو مشورہ دیا ڈاکوؤں کو کہ بھئی ایک ایک اینٹ ہم رکھ لیتے ہیں اور جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، ہم ہنسی خوشی اپنے اپنے راستے پہ چلے جاتے ہیں، ایک ایک اینٹ ہمارے لیے بہت ہے۔ لیکن اس نے کیا کیا، اس وقت میں بھی سازش کی کہ جب وہ تیسرا شخص آئے گا اس کو بھیجا، اور اس کے بعد ایک کو اپنے ساتھ ملایا کہ ہم دونوں مل کر اس کو قتل کریں گے، اور اس کے جو یہ سونے کی اینٹ اس کو دی ہے وہ ہم لے لیں گے، تو لہذا یہ سازش کی۔ تو اس سازش کے نتیجے میں کیا ہوا کہ قاتل بھی بنے، قتل بھی کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ شخص جو تھا کیونکہ ڈاکو تھا اس نے بھی سازش کی، اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اس کو بھی اس کے انجام تک پہنچایا۔ تو ناظرین ایک چیز تو ہمیں اپنے ذہن میں بٹھا لینی چاہیے، زندگی کے اندر ہمیں بہت دفعہ ایسا موقع ملے گا کہ ہمارے سامنے حرام کا مال ہوگا، اور صرف ایک قدم ہم نے اٹھانا ہوگا غلط راستے پر تو وہ سارا مال ہمارا ہو سکتا ہے۔ ایک جھوٹی قسم کھانی ہوگی، جھوٹ بولنا ہوگا، دھوکہ دینا ہوگا، اس کے ذریعے سے وہ مال ہمارا ہو سکتا ہے۔ لیکن ناظرین یہ جو مال بظاہر آپ کو نظر آتا ہے، جو آپ اور میں یا کوئی شخص جھوٹ بول کر حاصل کرتا ہے، دھوکہ دے کر حاصل کرتا ہے، کسی کو نقصان پہنچا کر حاصل کرتا ہے، یا سازش کر کے حاصل کرتا ہے، وہ مال کبھی بھی اس کا ہو نہیں سکتا، وہ اس کو ہمیشہ نقصان ہی پہنچائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین آپ سب حضرات کو توفیق عطا فرمائے، اور عمل کرنے کی اصل چیز تو عمل ہے، باتیں نہیں ہیں۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔